جنوری کے آخر یا فروری کے ابتدا کی بات ہے۔ اسلام آباد یونیورسٹی نے ایک آل پاکستان مشاعرے کا اہتمام کیا اور فطرت کو بھی دعوت نامہ ملا۔ فطرت نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، شاید کوئی ایسا دوست مل جائے جس کے ذریعے نمائش منعقد کرنے کی صورت پیدا ہو جائے۔ مشاعرہ رات کے کھانے کے بعد شروع ہوا اور کوئی 1 بجے جا کر ختم ہوا۔ مشاعرے کے بعد یونیورسٹی کے 2 پروفیسر نے فطرت سے کہا، چلو آؤ کافی پیتے ہیں، اور ایک کرسی کھینچ کر فطرت کے سامنے کر دی۔ فطرت وہاں بیٹھ گیا۔ اگرچہ فطرت ادبی محفلوں میں ان سے پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن ان کمرے میں آنے کا پہلا موقع تھا۔ اسے کمرے کا جائزہ لیا تو اس میں وہ ساری بدنظمی موجود تھی جو ایک دانشور کے کمرے میں ہو سکتی ہے، یعنی کتابوں کے ڈھیر، چند کتابیں چارپائی کے سرہانے، میز پوش میز سے نیچے گرا ہوا، رسالوں کے ڈھیر پر جمی ہوئی گرد، ایش ٹرے ٹکڑوں سے بھرا ہوا، فرش کے دری پر روشنائی کے چھینٹے، دروازے اور کھڑکی پر میلے پردے۔ کافی کے ساتھ ساتھ مشاعرے پر تبصرہ شروع ہو گیا۔ بعض چیدہ شعراء فرداً فردر تبصرے کے بعد مشاعرے کے متعلق مجموعی رائے یہ دی گئی کہ اس کا معیار توقع سے کہیں کم تھا۔ صفدر نے کہا، اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ سچا اور کھرا شعر کہنے سے ڈرتے ہیں؟ فطرت نے جواب دیا، میرا نہیں خیال کہ سچا آرٹسٹ، خواہ وہ شاعر ہو یا مصور، خارجی ڈر کی وجہ سے وہ کچھ کہنے سے گریز کر سکتا ہے۔ وہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ کیوں عزیز، کیا خیال ہے آپ کا؟ عزیز نے کہا، خارجی حالات کا اثر پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا نہیں جتنا کہ صفدر کہہ رہا ہے۔ بہرحال جبر کی کیفیت اثر انداز ہوتی ہے تو آرٹسٹ پر۔ صفدر نے کہا، لیکن بھائی، حکومت نے تو اظہار پر کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی کالا قانون نہیں بنایا۔ فطرت بولا، وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ عوامی دور ہے، جمہوری حکومت ہے، شاعروں، مصوروں اور دانشوروں کو پوری آزادی ہے، لیکن جبر سے مراد صرف حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں نہیں ہوتی۔ جبر تو معاشرے کی ایک مجموعی کیفیت ہوتی ہے جس کے خلاف سب دانشوروں کو جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ جس معاشرے سے رواداری ختم ہو جائے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں صفدر، آپ نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ کیا مجبوری تھی؟ چند سال جھک مارنے کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے الفاظ گونگے ہو گئے ہیں۔ ان میں گونج تو ہے لیکن آواز نہیں، وہ کھنکتے ہیں لیکن بولتے نہیں، وہ بجتے ہیں لیکن کہتے کچھ نہیں۔ عجیب بانجھ قسم کے الفاظ ہیں جن کی کاغذ پر قطاریں تو کھڑی کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے ذریعے ابلاغ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے پارٹ ٹائم شاعری ترک کر کے ہول ٹائم پینٹنگ کو اپنا لیا۔
لیکن ہم نے تو آج تک تمہاری تصویروں کی کوئی نمائش نہیں دیکھی۔ نمائش ہونے والی ہے چند دنوں میں، بس دعا کرو۔ خیر، نمائش تو ہم دیکھیں گے اور داد بھی دیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ پینٹنگ ایک فضول دھندا نہیں؟ جب آرٹ یا آرٹسٹ ریکگنائز ہی نہیں ہو سکتا تو کپڑے پر برش گھسانے کا فائدہ؟ دیکھو صفدر، اگر پینٹنگ کو تم پیسے کا دھندا سمجھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ایک فضول دھندا ہے۔ جتنی محنت اور جانفشانی سے ایک مصور تصویر بناتا ہے جو بکتی بھی نہیں، اتنی دیر میں آدمی تربوز بیچ کر روزی کما سکتا ہے۔ لیکن ریکگنیشن کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بڑا سرکاری افسر نمائش کا افتتاح کر دے، ایوان اقتدار سے خط آ جائے، اخباروں میں ذکر ہو جائے یا مقابلے میں انعام مل جائے تو ریکگنیشن ہو گئی۔ سچ پوچھو تو میں ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میرے خیال میں آرٹسٹ کا سب سے بڑا انعام اس کی اپنی تسکین ہے، یعنی آیا وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ سکا ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا ان تک پہنچا سکا ہے یا نہیں۔ کسی کتاب کے کتنے ایڈیشن بک گئے یا کسی آرٹسٹ کی تصویر کتنے میں بک گئی، محض کاروباری بات ہے جس کا آرٹ کی عظمت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے شاعری ترک کر کے مصوری کو اپنایا تو تمہارے پیش نظر کیا تھا؟ تمہارے اپنے خیال میں اس مشن میں کہاں تک کامیابی ہے؟ پینٹنگ کو اپنانے میں میرا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ معاشرے میں جو ظلم و ستم، ناانصافیاں، جبر و تشدد، افلاس و غربت، جہالت و پسماندگی دیکھوں، اس کا برملا اظہار کروں، تاکہ ان ناسوروں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک احساس جاگے، ان کے دلوں میں تحریک اٹھے، ان میں ان داغوں کو مٹانے کے لیے جذبہ پیدا ہو۔ لیکن تم پر یہ اعتراض بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کھاتے پیتے ہنستے کھیلتے معاشرے میں اور کچھ نظر نہیں آتا، غربت، افلاس، اندوہ اور غم کے سوا۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میرا جواب یہ ہے کہ میں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، جن کی طرف خاص و عام کی توجہ مبذول کرانے اور جن کے خلاف سماجی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں غربت و افلاس کو پروجیکٹ کر کے پاکستان کی خوشحالی کی نفی نہیں کرتا، میں صرف ان داغوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو اس خوشحال ملک کے دامن پر موجود ہیں۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے صبح کے 3 بج گئے۔ فطرت نے گھڑی دیکھی تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے کہا، کافی کا 1 کپ اور گرم گرم۔ نہیں یار، بہت دیر ہو گئی، میں چلتا ہوں۔ وہ ان سے رخصت ہو کر اپنی کار میں بیٹھا اور یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ سے بمشکل 100 گز آگے گیا ہوگا
کہ ایک شخص اس کی گاڑی کے آگے آیا اور گاڑی رکوائی اور گاڑی سے باہر نکلنے کو کہا۔ فطرت صبح کی چاندنی میں بکھرے بالوں اور امریکی وضع کے لباس میں سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی روکنے والے نیم جاہل شخص نے کہا، آپ فطرت ہیں؟ آرٹسٹ؟ جی۔ آپ آ جائیے، لیکن احتیاط کیجیے۔ اگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہ جانتا ہوتا تو میں آپ کو بھی مشتبہ شخص سمجھ کر گرفتار کر لیتا۔ مگر کیوں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ یونیورسٹی تخریب کاروں کا اڈہ ہے؟ پچھلے دنوں یہاں سے مہلک ہتھیاروں کی اچھی خاصی مقدار پکڑی گئی ہے۔ حکام کی اس جگہ پر خاص نظر ہے۔ آپ جن لوگوں کے پاس رات گزار کر آئے ہیں وہ بھی مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان پر بھی کڑی نظر ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک آپ کو تھانے پہنچا چکا ہوتا۔ جائیے آپ، قبل اس کے کہ ہمارا کوئی اور شخص آپ کو پکڑ لے۔ فطرت نے گاڑی میں دوبارہ بیٹھتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا اور سرد آہ بھر کر اپنے آپ سے کہا، یا اللہ، تو نے اتنا کھلا آسمان بنایا ہے، پھر یہ زمین اتنی تنگ کیوں ہے؟ انہی جاتے جاڑوں کا ذکر ہے۔ آرٹسٹوں کا ایک وفد پاکستان آیا۔ اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران یہ وفد ادارہ شناخت پاکستان بھی آیا، جہاں سب سے پہلے 6 رکنی وفد نے ڈی جی سے ملاقات کی، جنہوں نے وفد کو ادارے کی تنظیم اور فرائض کے متعلق بتایا۔ پاکستان میں فنون لطیفہ کی ترقی اور اس میں اس ادارے کے رول کے بارے میں روشنی ڈالی اور بڑے فخر سے بتایا کہ ہمارے اس ادارے میں بھی اچھے اچھے آرٹسٹ ملازم ہیں، جن کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بعد میں انہوں نے وفد سے ادارے کے افسروں کا تعارف کرایا۔ اس تعارف کے دوران فطرت سے گریس کو اور مس گریس فطرت کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے بڑے اتفاق سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور دوبارہ ملاقات پر خوشی کا اظہار۔ مس گریس وہی خاتون تھیں جس سے فطرت کی پیرس میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے فطرت کو نہ صرف فرانس کی سب سے بڑی آرٹ گیلری دکھائی تھی بلکہ اس خاص سراہا بھی تھا۔ فطرت نے سوچا کہ اب اس مہمان نوازی کا جواب مہمان نوازی سے دینا اس کا اخلاقی فرض ہے۔ چنانچہ جب وفد نے ادارہ شناخت پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا تو فطرت نے مس گریس کو ڈنر کی دعوت دے دی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی۔ رات کو 8 بجے فطرت نے تیار ہو کر اپنی فاکسی نکالی اور مس گریس کے ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے استقبالیہ سے کمرے میں فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی تو اس نے کہا، میں 1 منٹ میں آئی، اور وہ واقعی پرس اور مفلر سنبھالتی نیچے آ گئی۔ فطرت نے اسے خوش آمدید کہا اور کھانے کے متعلق اس کی پسند پوچھی۔ اس نے کہا، فطرت، چوائس آپ کا ہے، میرا مقصد آپ سے ملنا ہے، جہاں چاہو لے چلو۔
فطرت اسے چینی ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہ کھانے کا آرڈر دے کر اپنی اپنی پسند کا مشروب سامنے رکھ کر باتیں کرنے لگے۔ پہلے ایک دوسرے کے حالات اور مصروفیات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں، پھر بات آرٹ کے فروغ پر مرکوز ہو گئی۔ اتنے میں بیرا چینی سوپ کا ایک پیالہ، فرائیڈ رائس، مکسڈ ویجیٹیبل، بیف اور سویٹ اینڈ ساور پران لے کر آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مس گریس نے پوچھا کہ پاکستان میں آرٹ لائف کیسی ہے۔ فطرت نے حب الوطنی کے تقاضوں کے مطابق بتایا کہ پاکستان میں آرٹ کی ترقی کی رفتار بہت اچھی ہے۔ آرٹسٹوں کی 2 نسلیں آرٹ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ایک نسل وہ ہے جو عہد غلامی میں پیدا ہوئی اور ہند یا مغربی آرٹ کے زیر اثر پلی بڑھی، اور دوسری وہ جس نے قیام پاکستان کے بعد جنم لیا اور اب آرٹ کی دنیا میں داخل ہوئی ہے۔ دونوں نسلوں میں کیا فرق ہے؟ مس گریس نے پوچھا۔ فطرت نے اسے بتایا، دونوں نسلیں اپنی اپنی جگہ اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پرانی نسل کا ذہن، تجربہ اور نقطۂ نظر اپنے عہد کا تشکیل کردہ ہے۔ وہ نئی نسل کے لیے پرسپیکٹو کا کام دیتا ہے، جبکہ نئی نسل کا محور پاکستان اور اس کے مسائل ہیں۔ ویسے پرانے آرٹسٹوں نے بھی آزادی کے بعد حالات کے ساتھ اپنے آپ کو خوب ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں، یہ بتائیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اسلام پر اتنا زور دیا جاتا ہے، فائن آرٹس کا کیا مستقبل ہے، خاص کر جب اسلام فگریٹو آرٹس کے خلاف ہے؟ فطرت نے اپنے نظریاتی مملکت کا بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان میں فنون لطیفہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں مصوروں پر حتیٰ کہ آرٹسٹوں پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں پینٹ کرتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں اپنے فن پاروں کی نمائش کروا لیتے ہیں۔ ان کے خلاف کسی قسم کا تعصب نہیں پایا جاتا، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا۔ خاص کر حکومت کا رویہ تو بہت ہی فراخ دلانہ ہے۔ وہ آرٹسٹوں کو نہ صرف ہر طرح کی آزادی دیتی ہے، بلکہ انہیں ہر ممکن سہولت بھی مہیا کرتی ہے۔